السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان ذلك تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 178۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تمہارے اوپر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا ہے، آزاد کے بدلے، غلام کے بدلے، عورت کے بدلے۔ بس جس کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے معافی دے دی جائے تو اسے معروف یعنی بھلائی کی اتباع کرنی چاہیے اور احسان کے ساتھ اس کی دیت ادا کرنی چاہیے۔ بس اس کے بعد جو سرکشی اختیار کرے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت والجلال نے قصاص کا حکم دیا ہے، فرمایا کہ تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض ہے، اسی میں تمہاری نجات ہے، اسی میں تمہارے لیے بھلائی پوشیدہ ہے۔ یہی قانون قصاص انسانی جانوں کی تحفظ کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے مقام پر اسی لیے ارشاد فرمایا، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل مندو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی انسان کو یہ یقین ہو جائے، کسی انسان کے دل میں یہ خوف بیٹھ جائے کہ اگر میں کسی کو قتل کروں گا تو بدلے میں قتل کر دیا جاؤں گا، کسی کی جان لوں گا تو میری جان لے لی جائے گی، تو پھر وہ آدمی دوسرے کا قتل نہیں کرے گا۔ یہی جو ہے حکمت ہے قصاص کے حکم نافذ کرنے میں۔ آج دنیا کے اندر قتل و قتال کا بازار گرم ہے، جبکہ قتل کے معاملے میں ہر ملک کے اندر سخت سے سخت قانون نافذ ہے۔ اس کے باوجود انسان کے بنائی ہوئی قانون اس جرم کو روکنے میں ناکام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے انسان کے ذہن میں موجود یہ خیال ہے کہ اگر میں کسی کا قتل کر دیتا ہوں تو ہو سکتا ہے کچھ سالوں کی مجھے سزا ملے گی، کچھ جرمانے ادا کرنے ہوں گے، پھر چھوڑ دیا جاؤں گا۔ لیکن اگر کسی انسان کے دل میں یہ یقین بیٹھ جائے، یہ خوف لاحق ہو جائے کہ اگر میں کسی کا قتل کروں گا تو میں قتل کر دیا جاؤں گا، تو کبھی وہ کسی کا قتل نہیں کرے گا، قتل کا جرم ختم ہو جائے گا۔ اور یہ سچائی اور یہ حقیقت اگر انسان کو جاننی ہے تو ان ممالک کی تواریخ کو پڑھیں جہاں پر یہ قانون رہا ہے یا جہاں یہ قانون موجود ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی برکت کیا ہے۔ اسی طریقے سے اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے یہ بھی تعلیم دی کہ قصاص کا قانون نافذ کرتے ہوئے حد درجہ عدل و انصاف سے کام لینا ہے۔ قصاص میں مقتول کے قاتل کو ہی قتل کیا جائے گا، نہ کہ کسی اور کو۔ آزاد کے بدلے، عورت کے بدلے، غلام کے بدلے۔ اسی طرح سے رب العالمین نے یہ بھی تعلیم دی کہ قصاص کا قانون ساقط ہونے کی دو شکلیں ہیں۔ ایک، مقتول کے وارثین معاف کر دے، دوسرا دیت لینے پر راضی ہو جائے۔ اگر دیت لینے پر راضی ہو جائے تو قاتل کو چاہیے کہ وہ احسان کے ساتھ دیت ادا کر دے۔ اور آخری جملہ بھی قرآن کریم کا کافی قابل غور ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا جو اس کے بعد سرکشی اختیار کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی دیت کو قبول کر لے، دیت حاصل کر لے، دیت لے لے اور اس کے بعد جو ہے قتل کے بدلے میں قتل کر دے تو یہ سرکشی ہے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں اسے سزا بھگتنی پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو
رب العالمین کی احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قتل جیسے جرم عظیم سے محفوظ رکھے. آمین تقبل رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.